نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آج کی اس مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا قبول فرمائے. امید ہے آج آپ صبح یہ دعا کر کے آئے ہوں گے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. سب سے پہلے طلب علم کے کچھ آداب جو ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں کہ علم حاصل کیوں کریں اور علم کس طرح حاصل کریں. پہلی چیز اپنی نیت کو خالص کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں. تو اپنے اندر جھانکیے، غور کیجیے کہ میں آج یہاں کیوں آئی ہوں. کیا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. خطیب بغدادی کہتے ہیں علم کے بغیر دنیا جاہل ہے اور مردہ ہے، اور علم سارے کا سارا انسان کے خلاف حجت ہے مگر یہ کہ وہ اس علم پر عمل کرے. اور علم پر عمل کرنا سارے کا سارا اڑتی ہوئی دھول ہے مگر یہ کہ اس میں اخلاص ہو. اور اخلاص بھی حاصل ہو جائے تو پھر بھی بہت خطرہ ہے، یہاں تک کہ زندگی کا خاتمہ اخلاص پر ہو. تو اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عمل میں بھی اخلاص عطا فرمائے اور یہ اخلاص ہمیشہ کے لیے قائم رہے. تو جتنا اخلاص ہوگا، جتنی نیت خالص ہوگی، اتنا ہی بہترین پھر عمل ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس علم پر استقامت نصیب ہوگی، عمل پر استقامت نصیب ہوگی، اور اس طرح آپ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں گے. تو کسی بھی قسم کی ریاکاری سے بچنا ہے، فخر اور غرور سے بچنا ہے، دکھاوے سے بچنا ہے. دوسری چیز، علم ہمارے اندر خشیت پیدا کرے، یعنی اس علم سے مقصود کیا ہو کہ اللہ کی خشیت پیدا ہو، اللہ کا تقوی حاصل ہو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے. تقوی کے ذریعے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور علم کے ذریعے متقی کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم. اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، یعنی جو جتنا تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا ہی بہترین علم عطا فرمائیں گے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تیسری چیز، علم کو حفظ کرنا، ضبط کرنا، اس کو سنبھالنا، سینے میں محفوظ کرنا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے. یعنی صرف یہ کتاب کے اندر نہ رہ جائے، صرف کانوں سے ہی نہ ٹکرائے، صرف وقتی طور پر ہی سمجھ نہ آئے، بلکہ یہ ساتھ رہے، اس کو جذب کریں. چوتھی چیز، علم پر عمل کرنا، عمل کے لیے سیکھیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. جو لوگ کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں. تو عقل مند کون ہے؟ جو کان لگا کے بات سنتے ہیں، پوری توجہ سے سنتے ہیں،
پھر اس میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی بھی کرتے ہیں، یعنی اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ بغیر عمل کے علم بس ایک بوجھ ہے، جیسے اہل کتاب کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں آتا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بوجھ نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ تو اس لیے عقل مند بننا ہے، گدھے کی مثال نہیں بننا کہ صرف علم لاد لیں اور ادب میں، اخلاق میں، عمل میں، عبادات میں کوئی فرق ہی نہ آئے۔ یاد رکھیے علم عمل کرنے سے ہی محفوظ رہتا ہے۔ ابراہیم بن اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو یاد رکھنے کے لیے عمل سے مدد لیتے تھے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں علم اگر تمہیں نفع نہ دے تو تمہیں نقصان دے گا، یعنی انسان کے خلاف حجت بن جائے گا۔ قیامت کے دن عمل کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ وہ 5 سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ اس علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کتنا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ علم نافع عطا کرے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالات میں اور ہمارے رویوں میں، معاملات میں۔ کتاب اصل میں عربی میں تھی جس کا نام ہے الاحسان فی دراست القرآن، الاحسان فی دراست القرآن۔ اردو میں اس کا نام رکھا گیا ہے قرآن اور احسان، تاکہ آسانی سے آپ کتاب کا نام پکار سکیں۔ اسی مناسبت سے کورس کا نام بھی قرآن اور احسان، اور سمجھ تو آ ہی رہی ہوگی آپ کو کہ قرآن کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ احسان کا لفظی معنی ہوتا ہے نیکی، اچھا سلوک، مہربانی کا برتاؤ، اور ویسے استعمال میں ایسا عمل جس میں حسن و جمال کی ایسی شان موجود ہو کہ ظاہر و باطن میں حسن ہی حسن ہو، یعنی ایسا عمل جس میں حسن و جمال ہو۔ تو قرآن کے ساتھ ایسا رویہ جس میں خوبصورتی ہی خوبصورتی ہو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ حدیث جبریل میں بھی احسان کا لفظ آیا ہے، اس میں ایمان، اسلام اور احسان 3 کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہاں احسان کا معنی اللہ کی نگرانی کا یقین ہونا اور عمدگی سے اطاعت کرنا ہے۔ جرجانی کہتے ہیں احسان ایسے عمل کو کہتے ہیں جو دنیا میں قابل تعریف ہو۔ کیسا ہو؟ قابل تعریف ہو اور آخرت میں باعث اجر و ثواب ہو۔ تو قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے کہ جو قابل تعریف ہو اور آخرت میں اس کا اجر بھی ملے۔ حدیث جبریل میں احسان کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی نگرانی کا یقین ہونا، یعنی جب انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس کے کام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لازم رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بنایا بہترین بنایا، بہت ہی عمدہ بنایا۔ سورۃ السجدہ میں ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری تخلیق کے اندر ایک حسن ہے، احسان کا معاملہ ہے، اور انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے کی۔ انبیاء بھی محسنین تھے۔ بہترین لوگوں کی صفت وہ بھی احسان ہی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ تم میں احسن عمل کرنے والے ہوں، یعنی خوبصورت عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم بھی دیا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، یعنی بندوں کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کر معاملہ کیا ہے۔
قرآن مجید میں بھی آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے. عام لوگوں کے ساتھ گفتگو میں احسان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وقولوا للناس حسنا، اور عمومی طور پر ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے. بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے جانور ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے. یعنی حتیٰ کہ ذبح اور قتل میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے. اور ہماری زندگی کا امتحان بھی یہی ہے کہ ہم احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں. ہر معاملے میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، احسن عمل کرنے والا ہے، خوبصورت عمل کرنے والا ہے، اور وہی سب پہ غالب، بے حد بخشنے والا ہے. دین کے لحاظ سے بھی سب سے بہترین وہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے؟ یعنی سب سے اچھا دیندار وہ ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا. وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ محسن ہے. یعنی ہر معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کرنے والا ہے. خواہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا عبادت میں احسان ہو، صفائی اور طہارت کا معاملہ ہو، وضو اور نماز میں، اخلاق میں، حقوق العباد میں، خادموں کے ساتھ. اور جو احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو کیا ملے گا؟ اس کو اللہ کا ساتھ ملے گا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں. تو آپ کو چاہیے اللہ کی مدد، اللہ کی معیت، اللہ کا قرب. تو اس کے لیے لازماً ہمیں اپنی زندگی میں عمومی طور پر اور قرآن کے ساتھ خصوصی طور پر احسان کا معاملہ کرنا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے. چاہیے اللہ کی محبت؟ کس کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے. پھر کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زندگی میں احسان کا رویہ لانا ہوگا. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کی رحمت چاہیے، وہ بھی احسان کے ساتھ ملتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے. احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا ملتی، گویا اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی مدد ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی، اللہ کی رضا ملتی ہے. یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم ترستے ہیں، جن کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، جو ہم اپنی زندگی میں چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے ملتی ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی. یعنی قیامت تک جو لوگ مہاجرین و انصار کے طریقوں پر چلیں گے اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا ملنا احسان کے ساتھ ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے. احسان کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی جو احسان کا رویہ اختیار کرے گا بدلے میں اس کے ساتھ بھی خوبصورت رویہ اختیار کیا جائے گا. یعنی جو اچھا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اچھا بدلہ دیتا ہے. جو بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے تو بندوں کا رب بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے.
جو شخص لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ دلی سکون محسوس کرتا ہے. تو اگر دلی سکون چاہیے، پریشانیوں سے نجات چاہیے، تو احسان کا رویہ اختیار کریں. یعنی لوگوں کے رویے کے برابر رویہ نہیں کہ جو مجھ سے جیسا کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا کروں گا، بلکہ وہ جو بھی کرے آپ نے بدلے میں ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے. ابن قیم زاد المعاد میں ذکر کرتے ہیں کہ احسان شرح صدر کے اسباب میں سے ہے. وہ کہتے ہیں بے شک جو احسان کرنے والا ہو تو اس کا سینہ سب لوگوں سے زیادہ کھلا ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی تمام لوگوں سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو دوسروں کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کا نفس زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کا دل سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو احسان خوشی حاصل کرنے کا راز ہے. وہ کہتے ہیں اور بخیل جس میں احسان کا جذبہ نہ ہو تو اس کا سینہ سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے اور اس کی زندگی سب سے زیادہ بے مزہ اور بے سکون ہوتی. اس کی زندگی سب سے زیادہ بے مزہ اور بے سکون ہوتی ہے اور اس کے ہم و غم سب سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آج آپ دیکھیے ہر دوسرا شخص کس طرح ہموم و غموم میں مبتلا، کیسی کیسی پریشانیوں میں گھرا ہوا. جس کے پاس بیٹھو، جہاں بیٹھو، جہاں جاؤ، غموں سے بھرے ہوئے لوگ، مسائل سے اٹے ہوئے لوگ. حل کیا ہے؟ حالات کا رونا نہ روئیں، صرف پریشان نہ رہیں، احسان کا رویہ اختیار کریں، اپنی عبادات کو بہتر بنائیں، لوگوں کے ساتھ اپنے سلوک اور رویے کو بہتر بنائیں. تو کہتے ہیں کہ جس کے اندر احسان نہ ہو اس کی زندگی سب سے زیادہ بے مزہ اور بے سکون اور اس کے ہم و غم سب سے زیادہ ہوتے ہیں. پھر احسان کی وجہ سے علم و حکمت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور اسی طرح احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں. یعنی یہ علم اور حکمت کس کو ملتی ہے؟ احسان کرنے والوں کو. احسان کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں بے شک جب احسان دل سے مل جاتا ہے تو اس کو نافرمانیوں سے روک لیتا ہے. کیونکہ جو شخص اللہ کی عبادت یوں کرے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ جب تک اللہ کا ذکر اور اس کی محبت اور اس کا خوف اور اس کی امید اس کے دل پہ قبضہ نہ جما چکی ہو. یعنی جو ہی آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے آپ اس کیفیت میں آتے کہ گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ نہیں تو یہ کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس وقت فوری طور پر انسان کی کیفیت کیا ہوتی؟ نیکی کا کام کرنے کو دل چاہتا ہے یا گناہ کرنے کو؟ نیکی کا کام کرنے کو. اور اس کا حال یوں ہو جاتا ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور یہ چیز اس کے اور اس کی نافرمانیوں کا ارادہ کرنے کے درمیان حائل ہو جاتی. یعنی بجائے اس کے کہ وہ نافرمانیوں کا ارادہ کرے، یہ کیفیت گناہوں میں حائل ہو جاتی ہے. تو اگر وہ احسان کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو اپنے خاص ساتھیوں اور اپنی خوشگوار زندگی اور مکمل نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشگوار نہیں اور آپ مکمل نعمتوں سے محروم ہیں تو سوچئے کہاں کہاں احسان کی کمی ہے. پھر اگر اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر بھی اس کو مومنین کے دائرے میں برقرار رکھتا ہے. انشاءاللہ آپ شیئر کیجئے آپ لوگوں نے کیا سیکھا. احسان کے جو فائدے ہیں جو استاذہ نے ابھی بتائے ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ لوگ شیئر کیجئے. کیا ملتا ہے احسان کرنے سے؟ ہمیں اللہ کی سکون ملتا ہے. گڈ ماشاء اللہ روحان. اور اللہ کی رضامندی ملتی ہے اور اللہ کی محبت ملتی ہے. اللہ کی محبت ملتی ہے. گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ. اور رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کا ساتھ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. گڈ ماشاء اللہ سسٹر ناز. سینہ کھل اس جاتا کا ہے سینہ کھل جاتا ہے. یہ کس نے بتایا؟ سسٹر آسما. گڈ ماشاء اللہ. اور پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے. اور احسان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا پڑھا؟ علم و حکمت. علم و حکمت مل جاتی ہے. گڈ. اور احسان کی وجہ سے گناہوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. چلیں انشاءاللہ بسم اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں استاذہ کی بات کو.
تو یاد رکھیے احسان جب انسان کرتا ہے تو سب سے پہلے احسان کرنے والا خود فائدہ اٹھاتا ہے. کتنے بے شمار فائدے ہیں احسان کے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن مجید میں آتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو اپنی ہی جان پہ کیا، خود اپنے اوپر ہی کیا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو اپنے ہی لیے. احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے حق سے بڑھ کر دیتا ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو جلد ہی زیادہ دیں گے. بے صبر نہ ہو، احسان کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، بدلہ ضرور مل کر رہے گا. بلکہ جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ کو اس سے بڑھ کر ملے گا. خوف اور غم کا علاج ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو صبر چاہیے ہوتا ہے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھا عمل کرتا ہے، جو احسان کرتا ہے. تو کتنے فائدے ہو گئے، گنوائیں گے مجھے؟ پہلا فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ ملے گا، اور اللہ کی رضا ملے گی، اور اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، دل کا سکون، دنیا میں بھلائی اور آخرت میں اجر، شرح صدر، دل پاکیزہ، گناہوں سے حفاظت، علم و حکمت، زندگی کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، خوف و غم سے نجات، اللہ کی مدد ملتی ہے، خوشیاں حاصل کرنے کا راز ہے. جی، نفس پاک ہوتا ہے، یعنی خود ہماری ذات ہی کو فائدہ پہنچے گا، حق سے بڑھ کر ملے گا. ٹھیک ہے، کافی ہے، الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گیا. ترتیب سے اگر آپ صرف 2 لفظ بھی لکھتے جاتے تو پوری لسٹ آپ کے پاس بن جاتی، اور وہ لسٹ آپ کے نیٹ ہو کے یہاں کتاب کے کور کے اندر لکھی ہوئی ہوتی، تاکہ جب آپ کتاب کھولتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ اچھا اگر قرآن کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کروں گی تو میری زندگی میں کیا کیا خوبصورتی اور کیا کیا بھلائیاں مجھے حاصل ہو جائیں گی. الاحسان فی دراست القرآن، دراسہ کہتے ہیں اسٹڈی کو، ریسرچ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن میں تدبر کرنے میں احسان کا رویہ اختیار کرنا. آپ سب قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا پڑھتے ہیں، چاہے کورس کر بھی چکے ہیں، پھر بھی آپ اللہ کے فضل سے روز قرآن تو پڑھتے ہوں. ہم سب سوچیں، اور اس وقت یہ سوچیں کہ کیا واقعی قرآن کے ساتھ ہم احسان کا معاملہ کر رہے ہیں، خوبصورت معاملہ کر رہے ہیں، ظاہری اور باطنی طور پر خوبصورت معاملہ، ایسا معاملہ جس میں حسن ہی حسن، یا نہیں. یعنی میں کہاں کھڑی ہوں، اور انشاءاللہ جب کورس ختم ہو تو پھر اپنا ایک دفعہ جائزہ لیں کہ میرے رویے میں، میری سوچ میں کتنا فرق آیا ہے، اور میں اب قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کروں گی. یعنی اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو حاصل کیا ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کا جو قرآن سے تعلق ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر تعلق قرآن کے ساتھ قائم ہو جائے اور بہتر معاملہ ہو جائے جب آپ قرآن پڑھیں پڑھائیں. ٹھیک ہے، اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمۃ الناشر، ناشر کا مقدمہ، پریفیس. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں
جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد اور آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر درود، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اس کے بعد، فإن القرآن الکریم منت الرب العظیم، پس بے شک قرآن کریم منت من سے احسان ہے رب عظیم کا، یعنی قرآن کا نزول رب عظیم کا سب سے بڑا احسان ہے۔ من به علی خلقہ، اس قرآن کے ساتھ اللہ نے اپنی مخلوق پر احسان فرمایا ہے۔ کیوں؟ لیہتدوا الی الصراط المستقیم، تاکہ وہ ہدایت پائیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھے رستے پہ چل سکیں۔ وَيَعْرِفُوا بِهِ الطَّرِيقَ الْقَوِيمَ، اور پہچان لیں اس قرآن کے ساتھ درست راستے کو، صحیح راستے کو، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے زندگی کی راہوں میں، اس کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ قرآن حکیم سے۔ اللہ نے یہ نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، دیکھیں کہ ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں، ہم صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں، یہ قرآن ہی بتائے گا۔ وَلِذَلِكَ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، اسی لیے واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے ساری امت پر۔ کیا لازم ہے؟ لِتَنْتَفِعَ بِالْقُرْآنِ، کہ وہ قرآن سے نفع حاصل کرے، وَتَهْتَدِيَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ہدایت پائے صراط مستقیم کی طرف۔ ان تحسن فی التعامل معہ، واجب ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اپنے معاملے میں حسن پیدا کرے۔ اس قرآن سے کب فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ؟ صراط مستقیم کو کب پہچان سکتے ہیں؟ اس کی طرف کب رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس قرآن کے ساتھ اپنا معاملہ خوبصورت بناتے ہیں، بہتر بناتے ہیں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لازم کیا ہے، لکھ دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ تو قرآن تو بذات خود بھی ایک بہترین کلام ہے، خالق کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ کہا کرتے تھے، احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو قرآن سب سے بہترین کلام ہے، تو جو سب سے بہترین چیز ہو اس کے ساتھ ہمارا رویہ معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو چیز آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ بہترین معاملہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے انہ لقرآن کریم، بے شک یہ باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یقیناً یہ ایک باعزت کتاب ہے، یہ ایک بے مثل کتاب ہے، کوئی اس جیسی کتاب نہیں بنا کے لا سکتا، یہ ایک بابرکت کتاب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جو ہم نے اس کو اتارا یہ بہت مبارک ہے، بہت برکت والی ہے، یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، سب سے درست راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ ایک روشن اور واضح کتاب ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف ایک واضح نور نازل کیا، حکمت بھری کتاب ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوط تھام لینا چاہیے۔ بہترین اور مکمل علم والی کتاب ہے، نصیحت آموز کتاب ہے، خوشخبری دینے والی کتاب ہے،
شفا دینے والی کتاب ہے، خاص طور پر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو جو کتاب اتنی بہترین ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ احسان کا. اسی لیے کتاب کا ٹائٹل ہے قرآن اور احسان. اس جیسی کوئی چیز نہیں. تو پھر ہماری زندگی میں سب سے زیادہ عزیز، محبوب اور سب سے زیادہ پریشیس چیز کیا ہونی چاہیے؟ قرآن. یعنی کسی بھی اچھے اور بہترین سلوک کی کسی سے جو توقع کی جا سکتی ہے اس سے بھی بڑھ کر اس قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک ہونا چاہیے، ہمارا ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے، ہماری محبت ہونی چاہیے، ہماری عقیدت ہونی چاہیے، ہمارا اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزرنا چاہیے، اس کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے، اس کو بھلانا نہیں چاہیے. یقول ابن رجب وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال. اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے احسان کو واجب کرنے میں، اعمال میں سے ہر چیز پر. یعنی یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اعمال میں سے ہر چیز پر احسان کرنا واجب ہے. لیکن بٹ احسان کل شیء بحسبہ، ہر چیز کے ساتھ احسان اس کے حسب حال ہوتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، اس کے مقام کے مطابق ہوتا ہے، اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے. یعنی آپ سب سے زیادہ احسان اس چیز کے ساتھ کریں گے جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ آپ کے دل میں مقام رکھتی ہے یا وہ بذات خود ایک بہت بڑی شان رکھتی ہے. فہذہ الرسالۃ، تو یہ کتابچہ موضوعها، جس کا ٹاپک، ٹائٹل، موضوع الطریق الی الاحسان فی دراست القرآن، یہ الطریق الی الاحسان فی دراست القرآن ہے. الذی نرجو ان یکون طریقا للاحسان فی عبادت الرحمن، جس کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ رحمان کی عبادت میں احسان کی روش اختیار کرنے میں معاون ہوگی. واللہ من وراء القصد، اور اللہ ہی نیتوں کے پیچھے ہے، نیتوں کا نگران ہے. یعنی ہماری نیت اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں اور اس سے کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور اس پر تفصیلی بات پہلے ہو چکی ہے. مقدمۃ تأصیلیۃ، تأصیلی کا لفظ جو ہے نا اصل سے ہے، اصل بنیاد کو کہتے ہیں نا، بنیادی مقدمہ، پیش لفظ. هذه مقدمۃ بین ید المقصود فیها 5 مسائل، یہ مقدمہ جس میں اصل مقصود سے پہلے 5 چیزوں کا ذکر ہے، 5 مسائل کا ذکر ہے. یعنی اس مقدمے میں اصل مقصد حاصل کرنے سے پہلے 5 تمہیدی باتیں کی گئی ہیں. المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ، وجوب الایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانے کا وجوب یا واجب ہونا. المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تیسیر اللہ للقرآن، اللہ تعالی کا قرآن کو آسان کر دینا. المسئلۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، حجر القرآن والاعراض عنہ، قرآن کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، وہ اوپر شیلف میں کہیں رکھ دینا، بھلا دینا، کوئی تعلق نہ رکھنا. والاعراض عنہ، اور اس سے روگردانی کرنا، منہ موڑ جانا، اس سے پھر جانا، اس سے پشت پھیر لینا. المسئلۃ الرابعۃ، چوتھا مسئلہ، احوال قراء القرآن، قرآن کے قاریوں کے حالات، یعنی مختلف لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے حالات کیا ہیں، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں. المسئلۃ الخامسۃ، پانچواں مسئلہ، قراءۃ القرآن و زیادۃ الایمان، قرآن کی قراءت اور ایمان کا بڑھنا، ایمان کا زیادہ ہونا. یعنی جتنا جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے انشاءاللہ تھوڑا سا ریویو دیکھ لیتے ہیں اس کا، پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں اپنی نیکسٹ آڈیو کو. سب سے پہلے ہم نے پڑھا طلب علم کے بارے میں. تو قرآن کے ساتھ ایسا رویہ ہونا چاہیے جس میں خوبصورتی ہو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. یہی احسان کی ڈیفینیشن تھی. قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جو قابل تعریف ہو
اور آخرت میں اس کا اجر بھی ملے. اللہ کی نگرانی کا یقین ہونا چاہیے کہ جب انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس کام میں حسن پیدا ہوگا. جیسے وہ جبریل، حدیث جبریل تھی، ٹھیک ہے. تو جب ہم اس کو کنسنٹریشن میں رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ ہم خود سے ہی وہ اچھے کام کریں گے جو ہمیں کرنے چاہیے. اور پھر عبادت کو بہتر بنانا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے رویے کو بہتر بنانا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ کیا واقعی قرآن کے ساتھ ہم احسان کا معاملہ کر رہے ہیں، کیا ہم کرتے ہیں. اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق احسان کا ہونا چاہیے. ہماری زندگی میں سب سے پریشیس چیز قرآن ہی تو ہے. اپنا محاسبہ ہمیں سب کو کرنا ہے کہ ہم ایمان کے کس لیول پر ہیں. ٹھیک ہے. تو طالب علم کے آداب بھی ہم نے پڑھے، وہ کیا کیا تھے؟ آپ لوگ خود بھی ٹائپ کیجئے تاکہ آپ لوگ کو ریمائنڈر ملے، اور جب آپ لکھیں گے تو وہ آپ کے حافظے میں بھی آئے گا. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 خشیت، نمبر 3 حفظ کرنا، نمبر 4 عمل کرنا. تو اخلاص کیا تھا؟ اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. چاہے ہم کتنے ہی اچھے اچھے کام کر لیں، لیکن اگر نیت خالص نہیں تو قبول نہیں. اللہ بندوں کے ساتھ ان کی نیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اور علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا بے انتہا ضروری ہے. تو اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. نمبر 2 علم ہمارے اندر خشیت پیدا کرتا ہے. تقوی کے ذریعے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے. نمبر 3 علم کو حفظ کرنا اور ضبط کرنا، سینے میں محفوظ کرنا ہے علم کو. کائنڈلی آپ لوگ 1 ٹائپ کیجئے. آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے پلیز؟ جزاک اللہ. علم کو حفظ کرنا، ضبط کرنا، سینے پہ محفوظ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 علم پر عمل کرنا ہے. علم عمل کے لیے سیکھنا ہے. علم عمل کرنے سے محفوظ رہتا ہے. قیامت کے دن علم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. کسی کو وہ بات یاد ہے جنہوں نے سفیان ابن عیینہ نے یا ایک اور سلف تھے ہمارے صالحین، تو انہوں نے بات کہی تھی کہ وہ کس طرح سے عمل کرتے تھے؟ حدیث کو یاد رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ اس پہ عمل عمل کرتے میں تھے. بدلاؤ لاتے تھے. عمل. اس پر عمل کرتے تھے. الحمدللہ. تو جو بھی بات ہمیں یاد رکھنی ہے نا، جب تک ہمارا اس پر عمل نہیں ہوگا وہ بات ہمیں یاد نہیں رہے گی، ہم اس کو بھول جائیں گے. تو وہ حدیث کو یاد رکھنے کے لیے پہلے اس پہ عمل کرتے تھے، تو وہ بات ان کے اندر راسخ ہو جاتی تھی. راسخون فی العلم ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا دل ایک دم صاف ستھرا، بالکل لالچ سے پاک، اور حلال کھانا اور دل کشادہ ہوتا ہے، ان کا سینہ مطمئن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ یہیں تک ہمارے 4 نکات تھے علم کے بارے میں. انشاءاللہ آگے ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. اب ہم استاذہ کے ساتھ چلتے ہیں. آپ لوگ پلیز اپنی اپنی بکس کھولیے اور اس کے ساتھ اپنے نوٹس بھی لکھیے. ساتھ ساتھ جو اہم پوائنٹس ہیں وہ کتاب کے اوپر ہی لکھتے چلے جائیے. اگر بک نہیں ہے تو کتاب کے اوپر ہی لکھیے تاکہ وہ وہیں پہ پریزرو ہو جائے. ٹھیک ہے. چلیے. المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ، وجوب الایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانا واجب ہے یا اس کا واجب ہونا. سب سے پہلا تعلق جو ہمارا قرآن سے ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا. جب تک ہم ایمان نہیں لاتے اس وقت تک اگلی بات احسان اور اس کا پڑھنا اور اس کا پڑھانا اور اس سے فائدہ اٹھانا، یہ سب بات کی باتیں ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنے پھر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، کیا ہے وہ بھیجا گیا ہوں جس کے ساتھ؟ قرآن، وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے.
یعنی ہمارے دل میں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور لا ریب فیہ کا ایک معنی یہی کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان الایمان بالقرآن العظیم واجب، بے شک قرآن عظیم پر ایمان لانا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ وہو رکن من ارکان الایمان الستہ، اور وہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک پلر ہے۔ فلا یتم ایمان احد الا اذا آمن به، تو کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس پر ایمان نہیں لاتا۔ قال تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورۃ النساء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو اللہ کا انکار کرے گا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو تحقیق وہ بہت دور تک گمراہ ہو گیا، یعنی گمراہی میں بہت آگے نکل گیا۔ تو قرآن پر ایمان کے بغیر ہدایت ممکن ہی نہیں۔ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان لاؤ۔ وہ تو لا چکے ہیں، پھر کیوں ایمان لاؤ؟ کیونکہ ایمان کی مسلسل تجدید کی ضرورت رہتی ہے، بار بار ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان بھی دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ ایمان لائے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گا۔ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، تو اس بدلتی حالت کے ساتھ اپنے ایمان کی پھر تجدید ضروری ہوتی ہے۔ تو اے ایمان والو، ایمان لے آؤ۔ کس چیز پر ایمان لے آؤ؟ اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری۔ سورۃ محمد میں آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد۔ تو رسول سے مراد یہاں کون ہوئے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ جو اس قرآن پر ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ نے کر دیا۔ جو لوگ واقعی اس پر حقیقی معنوں میں ایمان لائے، 2 فائدے اٹھائے انہوں نے، گناہ معاف ہوئے اور حال درست ہوا۔ اصلح بالہم، اور یہاں نقصان بتا دیا گیا کہ جو ایمان نہیں لائے گا پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ اور یہاں قرآن کے علاوہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانے کی بات کی گئی۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، جو کتاب اس نے پہلے سے اتاری۔ ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو اس کے تو بھٹکنے میں کوئی شک ہی نہیں، وہ تو بہت دور تک پھسل کے گرتا ہی چلا گیا، وہ تو بہت دور چلا گیا۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار جو ہے وہ انسان کو گمراہی میں لے جاتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ تو ایمان کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں
ما معنی ان یؤمر المؤمنون بالایمان، اس کا کیا مطلب ہے کہ مومنوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نمبر 1، یعنی امرہم بما یصحح ایمانہم، اس نے انہیں حکم دیا ہے اس چیز کا جو ان کے ایمان کو درست کرے، من الاخلاص والصدق، اخلاص اور صدق کا، وتجنب المفسدات، اور بگاڑ پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنے کا، والتوبۃ، اور پلٹنے کا، توبہ کرنے کا، من جمیع المنقصات، ہر طرح کی کمی کر دینے والی چیزوں سے، یعنی جو اجر کم کر دیتی ہیں، جو گناہ والی چیزیں ہیں ان سے توبہ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، یعنی زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، زبان سے تو کہہ دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس ایمان میں اخلاص پیدا کریں، سچائی پیدا کریں، یعنی جو زبان کہہ رہی ہے وہ دل سے بھی مانے، اور جو دل اور زبان کہہ رہا ہے وہ عمل میں بھی ہو۔ اور صرف ماننے والی بات ہی نہیں کافی، بلکہ بگاڑ پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، یعنی جو اس ایمان میں خرابی پیدا کریں چیزیں ان سے بچا جائے، اور جو اجر میں کمی کریں چیزیں ان سے بھی بچا جائے۔ یہ ہے سچا ایمان، یہ ہے خالص ایمان۔ نمبر 2، الامر بما لم یوجد من المؤمن من علوم الایمان واعمالہ، الامر حکم دیا ہے، بما لم یوجد اس چیز کا جو نہیں پائی جاتی، من المؤمن مومن میں سے، من علوم الایمان واعمالہ ایمان کے علوم اور اعمال میں سے، یعنی ایمان کے ان علوم اور اعمال کے بارے میں بھی حکم ہے جو ابھی تک مومن کے پاس نہیں پہنچے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم قرآن پر اجمالی طور پر تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی بعض اوقات تفصیل نہیں پتہ ہوتی، یعنی قرآن میں بہت سے ایسے علوم ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ قرآن سے متعلق کہ جو ہماری اعمال سے متعلق ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں یا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ فَإِنَّهُ كُلَّمَا وَصَلَ إِلَيْهِ نَصٌّ وَفَهِمَ مَعْنَاهُ وَاعْتَقَدَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ الْمَأْمُورِ بِهِ۔ کیا مطلب ہے کہ فَإِنَّهُ كُلَّمَا، جب بھی، وَصَلَ إِلَيْهِ نَصٌّ، اس تک کوئی نص پہنچتی ہے، نص کیا ہوتا ہے؟ قول، یعنی قرآن کا کوئی قول، وَفَهِمَ مَعْنَاهُ، اور وہ اس کا معنی سمجھتا ہے، وَاعْتَقَدَهُ، اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ الْمَأْمُورِ بِهِ، تو یہ ہے وہ ایمان جس کا حکم دیا گیا۔ سوچئے جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا کوئی تفسیر پڑھتے ہیں یا کوئی حکم پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو پورے دل سے قبول کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سچا مان رہے ہوتے ہیں، اس کو درست مان رہے ہوتے ہیں، یا دل میں شک کی کیفیت ہوتی ہے، یا یہ سوچ ہوتی ہے کہ آج کے دور میں تو اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو میری عقل میں ہی نہیں آ رہی بات، یہ تو میری سمجھ سے بالا ہے، یہ بھلا کیا بات ہوئی، یہ کیسے ہوگا، اس طرح کی بہت سی حجتیں یہ ایمان کے منافی ہوتی ہیں۔ ان سوچوں کا آنا یہ تو بالکل نیچرل ہے، آتی ہیں، خوف بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، انسان بعض احکامات کو لینے میں بڑا بوجھ بھی محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین ہونا کہ فائدہ اسی میں ہے، علاج اسی میں ہے، حق یہی ہے، سچ یہی ہے، یہ ہے دراصل ایمان۔ یعنی کسی چیز کو میں ابھی تک اپنا نہیں سکی، وہ میری کمزوری ہے، لیکن میرا یقین یہی ہونا چاہیے کہ اصل حق یہی ہے جو اس کتاب میں آ چکا ہے، جب بھی اس کا کوئی حکم مجھ تک پہنچے۔ تیسری چیز، ثم الاستمرار علی ذلک، پھر اس پر دوام بھی ہو۔ استمرار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ مان لیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا، والثبات علیہ، اور اس پر ثابت قدمی بھی، الی المہمات، اہم چیزوں کی طرف، یعنی ایمان کے لیے اہمیت والی جو چیزیں ہیں جن کا ذکر پیچھے گزرا نا، یہ یعنی اس کا معنی سمجھے اور اس پر اعتقاد کرے، اور پھر یہ اوپر جو ہے اخلاص اور صدق اور مفسدات سے بچنا اور منقصات سے بچنا، ان چیزوں پر ثبات بھی ہو۔ کما قال تعالی، جس طرح اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا
اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، اللہ کے اطاعت گزار ہو، اللہ کی نافرمانی میں موت نہ آئے بالکل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تو ایمان لانے میں 3 چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے. پہلی چیز اخلاص، صدق، مفسدات اور منقصات سے بچنا اور ان سے توبہ کرنا. دوسری چیز کہ جو بھی اس کا حکم پہنچے اس پر پورا یقین اور اس کا اعتقاد کہ یہی درست ہے. اور تیسرے پھر اس پر ثابت قدم بھی رہنا، اس پر دوام بھی اختیار کرنا، اس پر ہمیشگی اختیار کرنا. کب تک اس پہ قائم رہنا؟ موت تک. وَأَمَرَ هُنَا بِالْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ وَالْقُرْآنِ وَالْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اور اس نے حکم دیا یہاں اس پر ایمان لانے کا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا، اور اس کے رسول پر اور قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر، یعنی پہلے گزری ہوئی. فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ، یہ سارے کا سارا ایمان واجب میں سے ہے. الَّذِي لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِنًا، جس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا، الا بِهِ، مگر اسی کے ساتھ، اجمالاً، اجمالی طور پر، عمومی طور پر، فیما لم یصل الیہ، اس کے بارے میں جو اس کو پہنچا نہیں، تفصیل ہو، اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل، یعنی جس کی تفصیل نہیں بھی پہنچی. مثلا قرآن میں جو کچھ موجود ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سارے کا سارا سچ اور حق ہے، چاہے ہم اس سارے کو پوری طرح نہیں بھی جانتے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ یہ سچی کتاب ہے. وَتَفْصِيلًا فِي مَا عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ بِالتَّفْصِيلِ، اور تفصیلی ایمان جس چیز کے بارے میں اس نے تفصیلی طور پر جان لیا، جس کی تفسیر پڑھ لی، سمجھ لیا حکم. فمن آمن بهذا الایمان المأمور به فقد اهتدى وانجح، تو جو اس پر ایمان لایا جیسے ایمان لانے کا حکم ہے تو وہی ہدایت پا گیا اور کامیاب ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ 3 چیزیں بتائیے جس پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن کے حوالے سے. کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ یعنی اس ایمان میں اخلاص ہو، صدق ہو، اور کیا ہو؟ جو چیزیں ایمان کو بگاڑنے والی ہیں ان سے بچا جائے. ٹھیک ہے نا. مفسدات کون سی ہیں؟ جو ایمان کو بگاڑنے والی چیزیں. کون سی ہیں مثلاً ایمان کو بگاڑنے والی چیز؟ کس چیز سے انسان کا ایمان کم ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے؟ شیطان کے وسوسے ہو سکتے ہیں، برا ماحول ہو سکتا ہے، خراب ماحول ہوتا ہے. جب ایسے لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے جو قرآن میں شک کرتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی شکوک و شبہات آنے لگیں گے. پھر اسی طرح انسان کی اپنی بدعمالیاں، گناہ جو ہوتے ہیں وہ ایمان میں بھی کمزوری کا باعث بنتے ہیں، اور منقصات جو ایمان کو کم کرتے ہیں یا اجر کو کم کرتے ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا. دوسری چیز، جی ہاں، قرآن کے معنی کو سمجھ کر اس پر پورا اعتقاد رکھنا. تیسری چیز، اس پر ثابت قدمی اختیار کرنا. ٹھیک ہے. پھر ہے اجمالی طور پر ایمان لانا اور تفصیلی طور پر ایمان لانا. فالایمان بالقرآن یکون اجمالا و تفصیلا، قرآن پر ایمان اجمالی اور تفصیلی دونوں طرح ہوتا ہے. الایمان الاجمالی، کیا آج سے پہلے آپ نے کبھی ایمان کی یہ تقسیم پڑھی ہے، اجمالی ایمان اور تفصیلی؟ نہیں پڑھی نا. تو الحمدللہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کی سوچ جو ہے وہ اور زیادہ واضح ہوگی. کیونکہ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ آپ نے پڑھا نہیں تو کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم اس چیز پر رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اجمالی ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ضروری ہے. لیکن ساری زندگی اجمالی ایمان کافی نہیں ہے، تفصیلی بھی ضروری ہے کہ کیا کہا گیا ہے، اور جو کہا گیا ہے میں اس کو سچ مانتی ہوں. هو الاعتقاد بأن القرآن کلام اللہ المنزل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بات کا یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. المعجز بلفظہ، جو اپنے الفاظ کی بنا پہ معجزہ ہے. المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت عبادت ہے.
المکتوب فی المصاحف، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، المنقول بالتواتر، جو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا، یعنی ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک بیچ میں کوئی بھی چیز منقطع نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے ہی جبریل لے کر آیا، اور ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور پھر آپ کے بعد صحابہ تک اور ان کے بعد آج تک کی جنریشنز کے پاس خود ہمارے پاس جو کچھ ہے بالکل صحیح بغیر کسی انٹرفیئرنس کے آیا ہے. یہ ہے اجمالی ایمان. ومن الایمان التفصیلی، اور جہاں تک تفصیلی ایمان کا تعلق ہے، الایمان بعظمت القرآن، تو وہ کیا ہے؟ قرآن کی عظمت پر ایمان. وعظمت ما ورد من اسماء واوصاف وآثار للقرآن، اور اس عظمت پر جو وارد ہوئی اس کے ناموں میں سے، اس کی صفات اور قرآن کے آثار کی عظمت. فی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت میں جو اس کے آثار ہیں، قرآن کے بارے میں جو روایات ہیں، احادیث ہیں، آیات ہیں، ان پر ایمان. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تفصیلی ایمان میں کیا آتا ہے؟ قرآن کو عظیم کتاب ماننا، اور جو اس کے نام ہیں اور اس کے اوصاف ہیں اور قرآن و سنت میں جو کچھ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے اس کو سچا ماننا. وقد امرنا اللہ بالایمان بالقرآن والایمان بکل ما نزل من الکتاب، اور تحقیق اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن پر ایمان لانے کا، اور ہر اس چیز پر جو اس نے کتاب میں اتاری ہے، ہر اس چیز پر ایمان لانے کا جو اس نے کتاب میں اتاری ہے. یہ تفصیلی ایمان. والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی. والقرآن الکریم هو خاتم الکتب والمہیمن علیہا، قرآن مجید خاتم الکتب ہے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خاتم النبیین. تو قرآن کیا ہے؟ خاتم الکتب، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی. والمہیمن علیہا، اور ان سب پر نگہبان بھی ہے، ان پر نگران بھی ہے. قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہکذا القرآن، اور اسی طرح قرآن، فإنہ قرر ما فی الکتب المتقدمۃ، وہ برقرار رکھتا ہے جو پہلی کتابوں میں آیا ہے، من الخبر عن اللہ وعن الیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت کے بارے میں وہ خبر دیتا ہے. وزاد ذلک بیانا وتفصیلا، اور وہ یعنی ان کی وضاحت اور تفصیل میں اضافہ کرتا ہے. وبین الادلۃ والبراہین علی ذلک، اور ان کے بارے میں دلیلوں اور براہین بھی دلیلیں ہی ہوتی ہیں، اور دلیلوں کو واضح کرتا ہے، یعنی اس پر جو دلائل ہیں ان کو واضح کرتا ہے. وقرر نبوت الانبیاء کلہم ورسالۃ المرسلین، اور اس نے انبیاء کی نبوتوں کو ثابت کیا اور رسولوں کی رسالت، سب کے سب کی، یعنی انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت کو ثابت کیا کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے آئے تھے، بھیجے گئے تھے. وقرر الشرائع الکلیۃ التي بعثت بها الرسل كلهم، اور اس نے ثابت کیا یا اس نے مقرر کیا ساری شریعتوں کو جن کو سارے رسول دے کر بھیجے گئے. وجادل المکذبین بالکتب والرسل بانواع الحجج والبراہین، وجادل، اور مناظرہ کیا، جھگڑا کیا، المکذبین جھٹلانے والوں سے. کس چیز کو جھٹلانے والے؟ بالکتبی، کتابوں کو، والرسل، اور رسولوں کو، بانواع الحجج والبراہین، ہر طرح کی حجتوں اور دلائل کے ساتھ. وبین عقوبات اللہ لہم، اور ان کے لیے اللہ کی سزاؤں کو بیان کیا. ونصرہ لأہل الکتب المتبعین لہا، اور اللہ کی مدد کو جو ان کتابوں کے پیروی کرنے والے تھے ان کے لیے. وبین ما حرف منہا، اور اس نے بیان کیا جو اس میں تحریف کی گئی تھی، یعنی قرآن بیان کرتا ہے ان باتوں کو جو پچھلی کتابوں میں تحریف کر دی گئی. وبدل وما فعلہ اہل الکتاب، اور جو بدل دیا گیا اور جو اہل کتاب نے کیا، فی الکتب المتقدمۃ، پہلی کتابوں کے اندر. وبین ایضا، اور اس نے بیان کیا ہے، ما کتموہ، جو انہوں نے چھپایا، مما امر اللہ ببیانہ، اس چیز کو جو اللہ نے جس کے بیان کرنے کا حکم دیا. وکل ما جاءت بہ النبوات،
اور جو بھی اس سے پہلے انبیاء لے کر آئے، بِأَحْسَنِ الشَّرَائِعِ بہترین شریعتیں، وَالْمَنَاهِجِ اور منہج یعنی طریقے، الذي نزل بها القرآن جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا، فصارت له الهيمنة تو یہ ان سب چیزوں کے لیے نگہبان بن گیا، علی ما بین یدیہ من الکتب یعنی قرآن سے پہلے کی جو کتابیں تھی، من وجوہ متعددۃ کئی اعتبار سے، یعنی بنیادی طور پر ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس نے پچھلی تمام کتابوں کے اندر جو کچھ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے رسولوں کے شریعتوں کے بارے میں، پیغمبروں کی آمد کے بارے میں، ان کی جو اللہ نے مدد کی ان کے بارے میں، انبیاء کے قصوں میں، یہ سب چیزیں آپ قرآن میں پڑھتے ہیں۔ مثلا اس کو یوں سمجھیے کہ نوح علیہ السلام آئے تھے یا نہیں آئے تھے، تو قرآن کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام آئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا 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 تھا، وہ کیا پیش کر کے گئے، اس کو ثابت کرتا ہے۔ صالح علیہ السلام آئے تھے، قوم عاد گزری تھی، قوم لوط گزری تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح اللہ نے رسولوں کی مدد کی، کس طرح اللہ نے مجرمین کو سزا دی، یہ ساری باتیں پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، تو قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، وہ بار بار نہیں آتا مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے آنے والوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی طرح جو پہلی شریعتیں گزری، جو پہلے پیغمبر گزرے، جو منہج وہ لے کر آئے، ان تمام چیزوں کی بھی یہ کتاب جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے۔ فَهُوَ شَاهِدٌ بِصِدْقِهَا فَهُوَ شَاهِدٌ تو وہ گواہ ہے، کون گواہ ہے؟ قرآن، کس پر؟ ان کتابوں کی سچائی پر۔ وَشَاهِدٌ اور گواہ ہے بِكَذِبِ مَا حُرِّفَ مِنْهَا اس جھوٹ پر جو اس میں تحریف کر کے ڈال دیا گیا، یعنی جو غلط چیزیں لوگوں نے ڈالی اس کو بھی قرآن نے واضح کر دیا، یعنی پچھلی کتابوں میں جو تحریف ہوئی اس کو بھی قرآن نے واضح کی، اس کی بھی گواہی دی۔ وَهُوَ حَاكِمٌ بِإِقْرَارِ مَا أَقَرَّهُ اللَّهُ وَنَسْخِ مَا نَسَخَهُ اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے جس کو اللہ نے برقرار رکھا ہے، یعنی اس کو برقرار رکھ کے، بِإِقْرَارِ برقرار رکھ کے، مَا أَقَرَّهُ اللَّهُ وَنَسْخِ مَا نَسَخَهُ اور منسوخ کر کے جس کو اللہ نے منسوخ کیا۔ یعنی اب حکم کس کا مانا جائے گا؟ قرآن کا مانا جائے گا، جن چیزوں کو قرآن نے برقرار رکھا پچھلی کتابوں میں سے وہ ہم مانیں گے، اور جن چیزوں کو اس نے منسوخ کر دیا ان کو ہم منسوخ سمجھیں گے۔ فَهُوَ شَاهِدٌ فِي الْخَبَرِيَّاتِ حَاكِمٌ فِي الْأَمْرِيَّاتِ تو یہ خبر سے متعلق معاملات جو ہیں، یعنی مختلف خبریں جو دیتی ہیں وہ کتابیں، ان پر بھی گواہ ہے، اور جو حکم دیتے ہیں، حکم سے متعلق مسائل ہیں، ان میں بھی فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَعْنَى الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ اور اسی طرح گواہی اور فیصلے کا جو معنی ہے وہ مشتمل ہے اس چیز کو ثابت کرنے پر جس کو اللہ نے ثابت کیا، من صدق و محکم جو سچائی میں سے ہے اور محکم آیات ہیں، وَإِبْطَالِ مَا أَبْطَلَهُ من کذب و منسوخ اور باطل کرنا جس کو اس نے باطل قرار دیا، یعنی جھوٹی باتوں میں سے اور منسوخ چیزوں میں سے۔ وَلَيْسَ الْإِنْجِيلُ مَعَ التَّوْرَاةِ وَلَا الزَّبُورُ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ انجیل تورات سمیت اور زبور اس مقام پر نہیں، یعنی اس کا یہ مرتبہ نہیں، بل ہی متبعۃ لشریعۃ التوراۃ بلکہ انجیل اور زبور جو ہے تورات کی شریعت کے پیروکار ہیں۔ الا یسیرا نسخہ اللہ بالانجیل سوائے ایک معمولی حصے کے جس کو اللہ نے انجیل کے ذریعے منسوخ کیا، بخلاف القرآن قرآن کے برعکس۔ تو خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو کچھ ہے ان کی سچائی کی گواہی قرآن دیتا ہے، یعنی جو قرآن میں وارد ہو گئی ہیں ان سب چیزوں کو ہم مانیں گے وہ درست ہیں، اور جو اس کے خلاف جاتی ہیں ان چیزوں کو ہم منسوخ مانیں گے۔ فالسلف كلهم متفقون تو اسلاف سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں، الا ان القرآن هو المهيمن کہ قرآن ہی دراصل نگران ہے یا غالب ہے، المؤتمن قابل بھروسہ ہے، الشاہد علی ما بین یدیہ من الکتب یہ گواہ ہے جو بھی اس سے پہلے کتابیں آئیں ان پر، ومعلوم ان المهيمن علی الشیء اعلی منہ رتبۃ اور یہ معلوم ہے کہ جو کسی چیز پر نگران ہوتا ہے وہ اس چیز سے رتبے کے اعتبار سے
بلند ہوتا ہے. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے پچھلی ساری کتابوں کے مقابلے میں زیادہ کامل اور حاکم کتاب ہے، اور پچھلی کتابوں پر گواہ بھی ہے، جو کچھ اس میں سے صحیح ہے اور جو اس میں نہیں اس کا بھی یہ فیصلہ کرتی ہے. تو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قرآن جو ہے سب سے بلند ترین کتاب ہے، حقیقت کے اعتبار سے بھی، تاریخی گواہیوں کے اعتبار سے بھی، جو کچھ پچھلی کتابوں میں ملتی ہیں. ملخص المسألۃ الاولی، پہلے مسئلے کا خلاصہ، یعنی ابھی تک ایمان کے بارے میں قرآن پر ایمان لانے کا جو آپ نے پڑھا تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ الایمان بالقرآن العظیم واجب، قرآن عظیم پر ایمان واجب ہے. وہو رکن من ارکان الایمان الستہ، یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، الایمان بالقرآن یکون بالاجمال و یکون بالتفصیل، قرآن پر ایمان اجمالی طور پر بھی ہوگا اور تفصیلی طور پر بھی ہوگا، یعنی عمومی طور پر بھی ہوگا اور اس کی تفاصیل پر بھی ہوگا. اور نمبر 3، الایمان بان القرآن الکریم هو خاتم الکتب والمہیمن علیہا، اس بات پر ایمان کہ قرآن کریم ساری کتابوں کے اوپر ایک مہر ہے، آخری کتاب ہے اور ان پر نگہبان بھی ہے، ان پر غالب بھی ہے، ان سے اعلیٰ اور افضل بھی ہے. ٹھیک ہے. تو 3 باتیں صرف یاد رکھنی ہے اپنے ایمان کے اعتبار سے. اب میں اس کو تھوڑا سا قرآن اور احسان کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھوں گی. ہم نے قرآن کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ وہ فوائد آپ نے گن لیے کہ ہمیں کیا کچھ حاصل ہوگا. ان سب چیزوں کو پانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے، سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں اس کتاب پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایمان لانا کیا ہے؟ رکن ہے ایمان کے 6 ارکان میں سے. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ ایمان اجمالی طور پر بھی ہوگا اور تفصیلی طور پر بھی ہوگا. تیسری چیز کیا ہے؟ یہ ماننا کہ یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں کی نگہبان ہے اور ان سے افضل ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ جاننا ضروری ہے نا، کہ نہیں ضروری؟ یعنی یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر چھٹکارا نہیں، کہ اس کو اللہ کی کتاب مانے. اور ایمان 2 طرح کا ہوگا، اجمالی بھی اور تفصیلی بھی. کہ ہاں یہ قرآن ہے، جب آپ کو بتایا یہ قرآن ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک محفوظ کتاب ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے اتری ہے، اس میں جو کچھ ہے سچ ہے. یعنی ہم اس کے بارے میں ایمان رکھتے. اجمالی ایمان تو سب کے اندر ہے، لیکن تفصیلی ایمان جو ہے اس سے اکثریت محروم ہے. تو ایمان ناقص ہو گیا نا، کم ہو گیا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے اور رسول اور کتابیں بھی بھیجی، لیکن یہ کتاب جو ہے یہ محفوظ کتاب ہے، بلکہ پچھلی ساری کتابوں کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے جو صحیح چیز ہے اس کو اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا. یہ ان کے لیے حاکم کی حیثیت رکھتی ہے. ان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ حاکم. حاکم کون ہوتا ہے؟ جو کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے. کس چیز میں فیصلہ؟ کہ صحیح کیا اور کیا صحیح نہیں. یعنی پچھلی کتابوں میں سے اگر کوئی بھی چیز سامنے آئے گی، یہ جو لوگ پچھلی کتابوں کے ماننے والے، یاد رکھیے قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک چھوٹے سے اس میں سوچتے ہیں نا کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں اور پیتے ہیں، بس کافی ہے. نہیں، یہ کتاب سارے جہان والوں کے لیے. اب اس پرسپیکٹو میں دیکھیں، اور دنیا ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. آپ کا انٹریکشن مسلم نان مسلم سب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ لوگ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں. دنیا میں انجیل کی جتنے نسخے ہیں شاید قرآن کے اتنے نسخے نہیں چھپے. اور جس کثرت کے ساتھ اس کو بانٹا جا رہا ہے اور جس طرح اس کو مسلمانوں تک بھی پہنچایا جا رہا ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فرق کیا ہے. اگر کوئی یہ کہے مثلاً کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، تم صرف قرآن کو کیوں لیتے، اس کو کیوں نہیں لیتے، کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کوئی جواب تو آنا چاہیے نا. تو کیا جواب ہوگا؟ یہ آخری کتاب ہے، آخری رسول پر نازل ہوئی ہے، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خلل نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں، اور یہ پچھلی کتابوں کے اوپر نگہبان ہے، ان کی تعلیمات کو اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے، یہ ان کتابوں پر حاکم بھی ہے. یہ چند لفظ اگر آپ یاد رکھیں گے تو اس سے آپ کا ایمان اور بڑھے گا، اور یہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے. چونکہ یہ بات آپ نے پہلے کبھی سنی نہیں، اس لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا ذرا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. مجھے آپ کے چہروں اور آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہے
کہ اس کو پڑھنا تو ہے نا، پھر فائدہ کیا اگر ہم صرف ہر وقت حلوائی کھاتے رہیں؟ تھوڑی سی محنت ضروری ہے، تھوڑا سا آگے بڑھنا ضروری ہے. مجھے معلوم ہے خواتین کے مزاج سے تھوڑی سی باتیں خشک ہیں، لیکن دیکھیے ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے بچوں کی تربیت کر دے، کوئی ان کے سوالوں کے جواب دے دے. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے کہ آپ خود ان کے سوالوں کے جواب دے سکیں؟ جس طریقے سے قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں، تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن ہے کیا. اجمالی ایمان بھی اس پر اور تفصیلی ایمان بھی. تفصیلی تو الحمدللہ آپ تفصیل پڑھ رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں پر ہم جب عمل نہیں کرتے، ان کو ہم لیتے نہیں پوری طرح، تو پھر وہ کہتے ہاں بس ٹھیک ہے قرآن میں ہے، میرے لیے نہیں ہے. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر ہمارا ایمان کس قسم کا ہے؟ تو اس سے ایمان کا بھی جائزہ لیں، یعنی قرآن پر جو ہمارا ایمان ہے اس کا بھی اپنا محاسبہ کریں کہ کہاں تک ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایمان کے 6 ارکان ذرا بتا دیں. وہ جو ہے نا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت. قرآن جو ہے اس کی کتابوں جی کتب میں سے ایک کتاب. کبھی آپ نے سنا ایمان مفصل اور ایمان مجمل نہیں ہے، مجمل ہے. یہ وہی اجمالی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سادہ یہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ آپ کے چہروں سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ذرا خوش لگ رہا ہے، تو یہ ایکچولی ایمان بالتفصیل میں آتا ہے کہ ہم اس کتاب کو اس لیے پڑھیں کہ قرآن پر جو ایمان بالتفصیل ہے اس کی زیادہ وضاحت ہو سکے. جی اس کو بھی ہم پھر پراپر لیں. تفصیل تو قرآن کی پڑھ رہے ہیں ہم، تفسیر پڑھ رہے ہیں، تفصیل ہی ہے نا، وہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس پر ایمان کتنا ہے یا اس پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر پھر ایمان میں کیا نقص واقع ہو جاتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ خالی اجمالی ایمان کافی نہیں جب تک تفصیلی ایمان بھی نہ ہو. جزاک اللہ خیر. کہ ہم پہلے کہتے تھے ایمان لانا، لیکن الحمدللہ کہ اب پڑھ کے پتہ چلا کہ ایمان لانے میں بھی 2 پارٹ ہیں. ایک اجمالی جو ہم سب لے کر آتے ہیں، لیکن کیا ہے اگر عمل میں نہیں بھی آ رہا، لیکن الحمدللہ کہ ایمان تو ہے نا، تو تفصیل سے ایمان لانا وہ بھی یعنی کہ اسی کا ایک حصہ ہے. اور دوسری بات جو عام کتابوں کا اور اس میں یہ بھی مجھے فرق لگ رہا ہے، جیسے آپ ہی بتایا اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، جبکہ باقی کتابوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا، تو اس لیے ہمارا ان پر ایمان لانا ضروری نہیں. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے آج یہاں کہ یہ پتہ چلا ہے کہ جو بچے جو عجیب سے کوشچن آ کے کرتے ہیں اپنی ماؤں سے کہ ماں فلاں بچہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں بچہ یہ کہہ رہا ہے، تو ہمیں اب قرآن کا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے. تو یہ مجھے بڑی بات اچھی سمجھ میں آئی آپ کی کہ کس طرح بچوں کو بھی ہم سیٹسفائڈ کر سکتے ہیں. سادہ یہاں پر آثار کی عظمت پر ایمان لانے سے یہ جو میں نے صبح آپ کو کچھ نصوص سنائی ہے نا کہ انہ قرآن کریم، یہ کیا ہے؟ نص ہے، اثر ہے. یعنی جو روایات آتی ہیں، آیات آتی ہیں اور احادیث آتی ہیں قرآن کی عظمت کو بیان کرنے والی. دادا جو ہم نے پڑھا اسٹارٹ میں احسان کی بات جو پڑھی، اب یہ سمجھ آ رہی کہ جیسے ہم قرآن پہ ایمان کی بات اجمالی اور تفصیلی ہم دونوں پڑھے، تفصیلی جو ایمان ہے وہ احسان سے ریلیٹ ہو رہا ہے. جی ہاں، کہ ہم احسان کے لیول پہ ایک چیز سیکھ رہے ہیں. نیکسٹ لیول پہ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاذہ میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ دنیا کا جو علم ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور پھر لمبی لمبی عمریں کھپا دیتے ہیں، PhD تک کرتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے علم دین کے مقابلے میں؟ دیکھیے دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے، دنیا کے علوم حاصل کرنا منع نہیں، اصل بات ہے کہ علم نافع ہو. لیکن قرآن کو یکسر بلا کے اعراض برت کے اس کے لیے کچھ بھی وقت نہ نکالنا، یعنی اس سے پورا اہمال برتنا اور صرف دنیا کا ہو جانا، یہ درست نہیں. یہ جو بات ہے نا کہ قرآن سابقہ کتب پر نگران ہے، مہیمن ہے، اس کے بارے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے واصلہ بن اسقا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئی، پہلی 7. مجھے زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، اور انجیل کے بدلے مسانی یعنی وہ صورتیں جن میں بعض آیات بار بار آتی ہیں، جیسے فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ دی گئی. اور مجھے مفصل صورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی جو سورت محمد سے آخر تک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی کتابیں ایک باب یعنی موضوع پر اور ایک لہجے میں نازل ہوئی تھی،
فرق بتایا جا رہا ہے یہاں. پہلی کتابیں ایک باب یعنی موضوع پر اور ایک لہجے میں نازل ہوئی تھی، اور قرآن 7 ابواب یعنی موضوعات پر 7 لہجوں میں نازل ہوا. اس میں تنبیہات، احکامات، حلال و حرام، محکمات اور متشابہات اور مثالیں ہیں. کیا کیا ہے؟ تنبیہات، وارن کیا گیا، احکامات، حکم دیے گئے یا ایھا الذین آمنوا کہتے، حلال و حرام، محکمات جو فیصلہ کن آیات ہیں، متشابہات جو متشابہ ہیں جن کا صحیح معنی اللہ کو معلوم ہے، اور مثالیں ہیں. بس اس کے حلال کو حلال کر لو اور اس کے حرام کو حرام ٹھہراؤ. جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو، اور جس سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ. اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کر لو اور اس کے محکم احکامات پر عمل کرو اور اس کے متشابہ پر ایمان لاؤ، اور کہو ہم اس پر ایمان لے آئے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. سمجھ آ گئی؟ قرآن میں کیا کیا ہے؟ تنبیہات، احکامات، حلال و حرام، محکمات، متشابہات اور مثالیں. حلال کو کیا کرنا ہے؟ حلال. حرام کو حرام. جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر لو، جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ. اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو. اس کے محکم یعنی واضح احکامات پر عمل کرو اور اس کے متشابہ پر ایمان لاؤ، اور کہو کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. چلیے آپ لوگ کوشش کریں اپنا جو PDF آپ کے پاس ہے وہ آپ لوگ کھول لیجئے، تو اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. تو اس مقدمے میں اصل مقصود کے بیان سے پہلے 5 نکات پیش کیے گئے ہیں. کون سے ہیں وہ 5 نکات؟ نمبر 1، 5 نکات کو قرآن پر ایمان. نمبر 1، قرآن پر ایمان لانے کا وجوب. نمبر 2، اللہ کا قرآن کو آسان بنانا. نمبر 3، قرآن کو ترک کر دینا، اس سے روگردانی کرنا. نمبر 4، قرآن پڑھنے والوں کے مختلف احوال. نمبر 5، قرآن کی قرات اور ایمان کا بڑھنا. ٹھیک ہے، تو یہ 5 نکات ہیں جو پیش کیے گئے ہیں. آگے ابھی ہم نے صرف پہلا مسئلہ آج کور کیا ہے جس میں قرآن پر ایمان لانے کا وجوب تھا. تو قرآن پر ایمان لانے کے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ 3 پوائنٹ تھے اس کے اندر. ٹھیک ہے، نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن پہ ایمان، مخلص ایمان، اخلاص، سچائی اختیار کرنا، مفسدات سے بچنا اور ایمان میں کمی کرنے والے تمام امور سے توبہ. تو ہمارا ایمان کس طرح کا ایمان ہو؟ اچھا، ہم تو ایک ایمان ہمارے پاس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اتنی ڈیپتھ میں نہیں جا پائے ابھی تک، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف اللہ کا اقرار اور رسولوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا نام ہے، پھر کوئی بھی عمل ہو یا نہ ہو. اور کچھ کہتے ہیں کہ ایمان محض نماز روزے کا نام ہے، پھر چاہے جیسی مرضی پڑھو، جب چاہے روزے رکھو، یعنی عبادت میں بھی اپنی مرضی اور سہولت لے کے آنا. اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان وہ ہے جو ان کے باپ دادا کے رسم و رواج تھے اور وہ اسی پہ جمے رہتے ہیں، خواہ وہ اتباع انہیں آگ میں لے جائے، وہ انہی کی جتنا کچھ کر رہتے چلے آئے وہ رسم و رواج وہ وہی کرے چلے جا رہے ہیں، ان کا وہی ایمان ہے. اور کچھ کے نزدیک ایمان صرف اچھے اخلاق، مسکراہٹ، لوگوں سے حسن معاملے کا نام ہے، چاہے عبادت کریں یا نہ کریں، بس وہ اسی کو ایمان سمجھے بیٹھے ہیں، بائی برتھ مومن ہے. اور کچھ سمجھتے ہیں کہ ایمان دل کو دنیا سے خالی کر لینے، تعلقات رابطے توڑ لینے کا نام ہے، لہٰذا وہ اس دنیا سے زہد اختیار کرنے والوں کو ایمان والوں کا سردار مان لیتے ہیں، چاہے ان کے عمل ایمان کے مطابق ہو یا نہ ہو. جو پیروں فقیروں کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں، تو یہ تمام لوگ ایمان کی حقیقت سے بالکل ناواقف.
ایمان تو ان سب چیزوں سے بھی آگے ہے جو آج ہم نے پڑھا کہ ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کہ ایمان تو ان سب چیزوں سے آگے ہے. ایمان دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کو ماننے، اس کے یقینی تصدیق کرنے، اس کا زبان سے اقرار کرنے، اللہ کی محبت عاجزی اختیار کرنے، شریعت کے مطابق اجمالی اور تفصیلی ظاہری اور باطنی عمل کرنے، اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے، اور ہر برائی سے بچنے کا نام ہے. تمام مفسدات سے اجتناب کرنا، یہ ہے ایمان. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ھدی مہتدین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دے، جو ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے ہم سے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 سچائی. پہلے پوائنٹ میں تمام چیزیں کور کی گئیں، اخلاص، سچائی، مفسدات سے بچنا، اور ان تمام امور سے توبہ کرنا جو پیچھے ہو چکی ہیں. نمبر 2 پوائنٹ، یہ ایمان ان علوم اور اعمال کے بارے میں حکم ہے جو ابھی مومن تک ہی نہیں پہنچے. پھر جب بھی مومن کے پاس کوئی نص پہنچتی ہے، نہیں قرآن کا کوئی قول پہنچتا ہے، وہ اس کے معنی کو سمجھ لیتا ہے، اس کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، تو یہ وہی ایمان ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، میرا سب کا آپ کا ایمان ہے، لیکن اس لیول کا نہیں ہے. ہمارا آگ پر ایمان ہے کہ آگ جو ہے وہ ہاتھ جلا دیتی ہے. ہم آگ پہ ہاتھ نہیں رکھتے، کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ آگ جو ہے وہ ہمارا ہاتھ جلا دی. قرآن میں جا بجا بہت بار آیا ہے کہ یہ کرو گے تو جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب، وقنا عذاب النار، وارننگ پہ وارننگ. لیکن ہمارا ایمان وہاں کمزور ہے، ہم وہ تمام کام کرتے چلے جاتے ہیں جس سے قرآن نے ہمیں روکا ہے. تو یہ ہمارا قرآن پر ایمان کی کمزوری میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کو مضبوط پکڑ لینا ہے، اس کے معنوں کو سمجھنا ہے، دل میں اتارنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اثبات کرنا ہے، اس کو راسخ لانا ہے. ٹھیک ہے، آگے تو نمبر 1 کیا ہے؟ اعتقاد، اور پھر اس کے بعد اثبات. نمبر 2 تھا وہ اعتقاد، پھر اثبات، پھر اس پر مسلسل عمل پیرا رہنا ہے، موت تک اس پر ثابت قدم رہنا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں ایمان لاؤ جو اللہ سے ڈرے ہو، جس سے اس کا ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ کو یہ 3 پوائنٹ اچھی طرح سے یاد ہو چکے ہوں گے. نمبر 1 صح، فیل، اصلاح، ریپیئر، ریسٹور، کریکٹ. نمبر 2 اعتقاد، فیل سے ٹو بلیو ان، مستحکم رکھنا ہے اپنے آپ کو، ہولڈ ایز این اوپینین، ایکسپریس ایز این اوپینین، ہیو ٹرسٹ ان. پھر اس کے بعد اثبات، ڈیمونسٹریشن، اسٹیبلشمنٹ، ایویڈینسنگ، پروونگ، شوئنگ، ویریفیکیشن. یہ تمام چیزیں اثبات میں ہیں، برہان ہیں. آگے میں چلتی ہوں. ان 3 پوائنٹس کے بعد قرآن پر ہمیں جو ایمان لانا ہے اس میں بھی 2 کیٹیگری بتا دی گئی. قرآن پر اجمالاً اور تفصیلاً ایمان لانا ہے. تو اب اجمالی ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، کون بتائے گا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا اور آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے اجمالی، اور نمبر 1. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. نمبر 3 اپنے الفاظ کی بنا پر معجزہ ہے. نمبر 4 جس کی تلاوت عبادت ہے. نمبر 5 جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے جو ہے وہ اجمالی ایمان میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا یہ ماننا ہمارا بالکل اس بات پر ایمان ہے کہ نہیں؟ 100% آپ لوگ ایگری کرتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ان کے سینہ مبارک پر، تو جب ان کے مبارک سینے پر نازل ہوا تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم بھی اس کو دلوں پر لیں. جب ہم دلوں پہ لیں گے تو پھر ہمارا ایمان اجمالی ہو جائے گا. پھر اپنے الفاظ کی بنا پر معجزہ ہے، اس میں بے انتہا وسعت ہے، ایک ایک لفظ میں بے انتہا. عربی میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ معجزات سے بھری پڑی ہے، بے شمار معنی ہیں، معجزے ہی معجزے ہیں اس کے الفاظوں کے اندر بھی. تو وہ جو کافرین اور مشرکین تھے جب وہ سنتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے یہ تو کوئی جادو ہے، یہ تو کوئی ساحر ہے، یہ تو ایسا کلام ہے.
تو یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جو دلوں پہ ایسے اثر کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے یہ تو کوئی جادوگر ہے جو ہمارے اوپر جادو چلا دیتا ہے. نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر جس کی تلاوت بھی عبادت ہے, ایک حرف پر کتنے نیکیاں ہیں بھلا, کتنی ہیں؟ 10. سبحان اللہ. جس کی تلاوت بھی عبادت ہے, جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے, محفوظ ہوا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اور کون سے صحیفوں میں ہے؟ اوپر لوح محفوظ میں بھی ہے, اور آسمانی دنیا پر بھی ہے, اور پھر جبریل لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اترے, اور ہمارے پاس بھی ایک مصحف موجود ہے, تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کجی نہیں ہے, بالکل مستحکم ہے, کوئی جھول نہیں ہے اس کے اندر. جس طرح جبریل علیہ السلام نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا, اسی طرح سے تواتر سے نقل کر دیا گیا. سمجھ آ گئی اجمالی ایمان کی؟ تو ابھی ہمارے پاس وکیبلری کیا ہے؟ اثبات, اعتقاد, واجب, اجمالی, تفصیلی اور صح. اب میں آتی ہوں تفصیلی ایمان کی طرف. تفصیلی ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں بتائیں؟ 3 چیزیں موسٹ امپورٹنٹ. کیا کیا ہے؟ تفصیلی ایمان میں سے یہ ہے کہ قرآن کی عظمت پر ایمان لایا جائے, اور کتاب و سنت میں وارد ہونے والے قرآن کے کیا چیز؟ نمبر 1 اسماء و صفات, نمبر 2 آثار, اسماء 1, صفات 2 اور آثار 3. ٹھیک ہے, اس کو ایسے کیٹیگرائز کیا گیا, نمبر 1, نمبر 2 اور نمبر 3. الحمدللہ اس کو استاذہ نے پوری اچھی طرح سے اس کو کھول کر واضح کیا آپ لوگوں کے سامنے. اور پھر سیل آف دا بک ہے یہ, اس کو بھی ساتھ ساتھ مینشن کر دیا کہ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, خاتم الکتاب ہے, خاتم النبیین ہے. اور ابن تیمیہ نے جتنی بھی باتیں اس میں کی, ان سب کو آپ ریلیٹ کریں قرآن کے ساتھ, قرآن کے قصوں کے ساتھ. ایک ایک چیز کو آپ جب ریلیٹ کریں گے تو امیزنگ ہے جو ابن تیمیہ نے بیان کی, کہ تو یہ قرآن ان کی سچی باتوں پر بھی گواہ, واقعی ہے سچی باتوں پر گواہ, ان کی جھوٹوں پر بھی, ان کی تحریف جو انہوں نے کی اس کو بھی کھول دیا. جب وہ منافق جب کے آگے جب کوئی سورت اترتی تھی, وہ کہتے تو یہ ہمارے لیے اتر رہی ہے, سورہ البقرہ میں آپ سب پڑھ چکے میں. تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ تو قرآن نے ہمارے لیے ہر بات بتا دی, اور منافقوں کے نام بھی بتا دیے تھے, اور ساری سچی باتوں پر گواہ ہے یہ قرآن. اور وہ حاکم ہے جس کو اللہ نے برقرار رکھا ہے, اس کو برقرار رکھا ہے جس کو اللہ نے منسوخ کیا, بتا دیا کیا آیت منسوخ ہے, اور پھر اس کے بعد اسی کی طرح کی دوسری آیت لے آئے اس کو. تو یہ بھی موجود ہیں. تو یہ اگر سارے پوائنٹس کو اگر غور کریں, جتنی بھی آپ تفسیر سے گزر چکے ہیں, تو ایک ایک چیز ریلیٹڈ ہوتی ہے اس سے, اور یہ اٹس امیزنگ جو انہوں نے پوائنٹ بیان کیے. آگے چلتی ہوں. ایک دفعہ یہاں پر سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ. احسان کے لفظی معنی کیا ہیں؟ نیکی, اچھا سلوک کرنا, مہربانی کا برتاؤ کرنا. 3 پوائنٹس ہیں احسان میں. نمبر 1 نیکی, نمبر 2 اچھا سلوک کرنا, نمبر 3 مہربانی کا برتاؤ کرنا. ٹھیک ہے. پھر قرآن ایک بہترین کلام ہے. استاذہ نے اچھی طرح سے بتایا کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ بے مثل کتاب ہے, بابرکت کتاب ہے, روشن کتاب ہے, حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے, خوشخبری دینے والی کتاب ہے, شفا دینے والی کتاب ہے. پھر 5 اہم مسائل جو ہم نے مقدمہ تاصیلیہ میں پڑھے. پہلا مسئلہ قرآن پر ایمان لانے کا وجوب. وہ 5 ٹاپک جو تھے وہ یہ کور کر دیا گیا ہے یہاں پر, کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. قرآن پر نمبر 1 ایمان لانا. قرآن پر ایمان نہ لانا جہنم میں ٹھکانا. اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن پر ایمان کے بغیر ہدایت ممکن نہیں. ایمان کیوں مسلسل تجدید کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارا جو ایمان ہے وہ پیٹوں میں ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کوئی میلا کپڑا میل کچل سے پرانا ہو جاتا ہے, پھر جب اس کو دھویا جاتا ہے تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے ایمان کو دھونے کی ضرورت ہے. رمضان سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان کو چمکاتے ہوئے رمضان میں داخل ہوں, تاکہ ہمارا دل جو ہے وہ چمک اٹھے, اور یہ قرآن جو ہے وہ اچھی طرح ہمارے دلوں پر اندر جا سکے. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا تو اس کے معنی ہم اچھی طرح پڑھ چکے ہیں. کیا معنی ہیں؟ کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, جب حکم پہنچ جائے تو مان جائیں, اور مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہیں. ٹھیک ہے. 3 پوائنٹس تھے.
ایمان لانے کے حکم میں کیا تھے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 جو حکم پہنچ گیا سمعنا واطعنا، کہ اللہ جو تو نے کہا سچ کہا، جیسے وہ ایمان کے 6 ارکان بتائے نا، ایمان ان 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے ایمان، وہ 6 ارکان پھر استاذہ نے بتایا نا کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہے وہ اس میں وہ سارے کور ہو رہے ہیں۔ تقدیر پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس سے پہلے جو بھی ہیں اس کے اندر کہ بعد الموت، موت کے بعد قیامت کے دن جی اٹھنے پر ایمان، جو 6 پوائنٹس ہیں وہ سارے اس کو اندر کور کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایمان کا یہی ہے، اس کے 6 ارکانوں میں سے ایمان کا ایک رکن یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان والوں کو ایمان لانے کا جو حکم دیا گیا اس کے معنی کیا ہے کہ اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا، حکم پہنچ جائے تو مان جانا، مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہنا۔ اور کن چیزوں سے ایمان کم ہو جاتا ہے؟ وسوسوں سے۔ دیکھیں ان چیزوں سے بے انتہا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یہ، جس سے ہمیں بے انتہا بچنے کی ضرورت ہے کہ کن چیزوں سے ایمان ہمارا کم ہو جاتا ہے؟ وسوسے۔ یہ سب سے پہلے ہماری صبح ہی آنکھ کھلتی ہے، آما جگہ شیطان آ جاتا ہے۔ اگر ہم دعائیں نہیں پڑھتے اور دعائیں پڑھتے ہوئے جس طرح سنت طریقہ ہے آنکھوں کو ملتے ہوئے نہیں اٹھتے، اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کبھی میں بھول جاتی ہوں تو میرے ہسبینڈ تک مجھے یاد دلاتے ہیں آج دعا پڑھی، آج آپ نے دعا پڑھ لی تھی؟ میں نے کہا جی پڑھ لی تھی۔ اتنی عادت ہو گئی کہ اب وہ کبھی میں بھول بھی جاتی ہوں تو وہ مجھے ریمائنڈر بھی بھیج دیتے ہیں، آپ نے پڑھ لی تھی دعا؟ میں نے کہا جی پڑھ لی تھی۔ اچھا باتھ روم جا رہی تھی، آپ نے یہ والی دعا پڑھ لی تھی؟ تو ہمارے گھر میں ایک دوسرے کو ریمائنڈر بھیجا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے ہسبینڈ ایک دوسرے کو ریمائنڈر۔ تو ریمائنڈر دینے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ یاد رہتا ہے اس کو، وہ پھر چیز اس کے اندر جو ہے نا وہ راسخ ہو جاتی ہے، کیا مجھے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرے کو ریمائنڈر بھیجا کریں گھر کے اندر، بچوں کو، ہسبینڈ کو، ٹھیک ہے۔ وسوسوں سے بچنا بہتر، کیونکہ شیطان اسی وقت آ جاتا ہے جب ہم دعائیں نہیں پڑھتے۔ یہ دعائیں کیا ہیں؟ ہتھیار ہے، یہ ٹول ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم نے اپنے ہتھیار اور ٹول ہی نہیں لیے تو پھر تو ہم اس شیطان سے لڑائی کیسے کریں گے؟ تو یہ وسوسے ہر وقت عامہ جگہ بنا رہتا ہے ہمارے دلوں پر، تو اس سے بچنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ نمبر 2، گڈ کمپنی، ٹاکسک لوگوں سے ملنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یا تو ان کی اصلاح کرنے کے لیے ملیں، اور اگر اصلاح نہیں کر پا رہے ایک عرصے تک، ایک ٹائم ہو گیا اور پھر آپ لوگ لگ رہا ہے کہ آپ خود اس کے اندر انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر کیا کریں؟ ماحول کو بدل دیں۔ برا ماحول نہ اپنائیں، گڈ کمپنی ڈھونڈیں، اچھے لوگوں کا ساتھ ڈھونڈیں۔ نمبر 3، بدعمالیاں، کہ بدعمالیوں، اب دیکھیں رجب کے مہینے میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں، پھر شعبان بھی آ جائے گا اور پھر رمضان بھی آ جائے گا، تینوں مہینے بہت مقدس ہیں۔ ہم اس کے اندر بھی جھوٹ بولیں، بدعمالیاں کریں، غیبتیں کریں تو کیا فائدہ ہے پھر؟ اور پھر رمضان میں ہم داخل ہوں اس دل کے ساتھ اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر، تو یہ کام نہیں کرنا۔ پھر قرآن پر اجمالی اور تفصیلی ایمان کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم ریمائنڈ کر لیتے ہیں اس کو، میں اچھی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ 2 3 بار ریویو کرانی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہ لگے۔ یہ بک، یہ بہت امپورٹنٹ بک ہے، اس کو اچھی طرح سے لیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ دیکھیں تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے، انسان جب مشکلات سے وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلوں میں ہی آسانی نکلتی ہے، اور پھر آسانی میں وہ چیزیں آتی ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے، آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ دیکھیں ایک ماں جس پروسیس سے گزرتی ہے، کتنی مشکل سے بیبی باہر نکالتی ہے، آتا ہے، کتنا مشکل کام ہے، اور جب اس کے ہاتھ وہ بچہ آتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو کسی بھی مشکل کو مشکل مت سمجھا کریں۔ میں ایمان لایا اللہ رب العزت پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنے نام اور صفات کو جان لیا، اور کس طرح کا ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے جان لیا پوری طرح، تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے ناموں اور صفات کے ساتھ میں نے اللہ رب العزت کے تمام احکام کو زبان سے قول سے بھی اور دل سے بھی تصدیق کر لی۔ تو اسماء و صفات کو جاننا بے انتہا ضروری ہے، اسماء الحسنہ سے گزرنا بے انتہا ضروری ہے۔ ہم نے پچھلے رمضان میں بھی الحمدللہ 30 دن کے اندر آپ لوگوں کو کور کرائے تھے 30 اسماء، اس کو اچھی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا اس کو، اور الحمدللہ اس سے کافی افاقہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب بھی وہ نام آتا تھا تو اس کی وہ تمام صفات بھی ہمارے ذہن میں گھوم جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کو جاننا، اس کو یاد کرنا، اور جو کوئی اس کو یاد کرتا ہے پھر اس کے لیے جنت بھی ہے نا، جس نے اس کو یاد کر لیا، اور پھر اس پر ایمان لانا، اس کو قول اور دل سے اقرار کرنا۔ اور تفصیل ایمان کیا ہے کہ قرآن کی عظمت پر ایمان لانا، قرآن و سنت میں جو آیا ہے اس کو سچ ماننا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و بعث بعد الموت۔ تو یہ تھا وہ جو ایمان مجمل، ٹھیک ہے۔
امن تو باللہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ملائکتی ہی اس کے ملائکوں پر، وکتبی ہی اس کی کتابوں پر، ورسولی ہی اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والقدر اور تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وبعث بعد الموت، اور اٹھنا ہے موت کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا تفصیلی ایمان ہے. چلیں الحمدللہ. کسی کا کوئی اور پوائنٹ ہو تو وہ شیئر کر سکتا ہے. ابھی آج کا لیسن تھوڑا شارٹ ہے، ہماری کلاس کا ٹائم 12:30 ہے. نیکسٹ لیسن تھوڑے سے اور مزید ہوں گے. آج کا پہلا دن تھا تو اس وجہ سے ہلکا رکھا گیا آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگ تھوڑا اس سے گزر جائیں. کسی کا کوئی بھی پوائنٹ ہے، کوئی بھی شیئرنگ ہے تو کائنڈلی مجھے آپ لوگ شیئر کریں میرے ساتھ. کسی کو کوئی بات اور اچھی لگی ہو اور سمجھ آئی ہو، قرآن میں کہاں کھڑی ہوں، اپنے آپ کو جاننا ہے، سوچنا ہے. آپ لوگ کے ساتھ وہ ایکٹیویٹی بھی انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی. آپ لوگوں نے خود بھی اس ایکٹیویٹی کو فل کرنا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا. گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی. اور آپ لوگ کا ہوم ورک بھی یہ ہے کہ گروپ میں جب یہ آپ لوگ کے ساتھ ایکٹیویٹی شیئر کی جائے تو اس کو فل کر کے آپ لوگوں نے پکچر کھینچ کے گروپ میں شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے، فن ایکٹیویٹی تھی آپ لوگوں کے لیے، اس میں آئی تھی یہ دیکھیے، ڈیزائن ریمائنڈر پوسٹر بینیفٹ آف احسان. تو احسان کے جو بھی بینیفٹ ہیں، اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ کو معلوم ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی پوائنٹ؟ کوئی نہیں. آپ لوگوں نے اپنے آپ سے خود سوال کرنا ہے کہ میں قرآن میں کہاں کھڑی ہوں. ٹھیک ہے، میں کتنا اس کو جانتی ہوں، کتنا میرا اس پر ایمان ہے، میں کتنا اس کو پڑھی ہوں، میں کتنی اس کی ڈیپتھ تک گئی ہوں. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ یہیں پر پھر کلاس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر. ایو کی سسٹر نوشین الحمدللہ.